ایک پاکستانی عورت ایک واقعہ بیان کرتی ہے کہ میرے پاس عرب کا ایک مسلمان نوجوان انجینئر کام کرنے آیا تھا۔ اس کی عادتیں عام نوجوانوں اور عام مسلمانوں سے ذرا مختلف تھیں۔ میں نے اس میں بڑی اور اہم خوبی یہ دیکھی کہ وہ اللہ کی راہ میں بہت زیادہ خرچ کرتا تھا۔ وہ انتہائی خوش اخلاق تھا۔ میرے سٹاف میں سے جو بھی اس سے ملا وہ متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکا، یہاں تک کہ میں خود بھی نہیں۔ وہ بات کو بڑی جلدی سمجھ لیتا اور اپنی غلطیوں سے بھی فوراً سیکھتا تھا۔ اس نے ہماری کمپنی میں صرف چند ماہ ہی کام کیا تھا، لیکن آج بھی جتنے لوگ اس کے ساتھ کام کر چکے ہیں سب اسے یاد کرتے ہیں۔ اسے ہم سے بچھڑے ہوئے برسوں گزر چکے ہیں، لیکن روزانہ کسی نہ کسی بات پر اس کا ذکر آ جاتا ہے۔ ایک دفعہ میں اور وہ ایک پروجیکٹ پر مل کر کام کر رہے تھے۔ میں نے اس کی خوشحال زندگی کو دیکھ کر اس سے ایک سوال کیا، کیا تمہاری زندگی میں کوئی حسرت ہے؟ میرے سوال پر اس نے میری طرف توجہ دی اور ایک بار پھر مجھ سے سوال دہرانے کو کہا۔ شاید وہ میرے سوال کا مقصد سمجھنا چاہتا تھا۔ میں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، تمہاری زندگی میں کوئی ایسی خواہش ہے جو پوری نہ ہوئی ہو یا کوئی پچھتاوا؟ اس نے بتایا کہ ایسی کوئی خواہش تو نہیں جو پوری نہ ہوئی ہو، لیکن ایک پچھتاوا ضرور ہے۔ میں نے پوچھا، کیسا پچھتاوا؟ تو اس نے بتایا کہ جب وہ یورپ میں تعلیم حاصل کر رہا تھا، کرسمس کے دن قریب تھے۔ میرے تمام کلاس فیلوز نے خیرات کے لیے کچھ پیسے جمع کیے تھے، لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ کوئی بھی اس پیسے کو لینے کے لیے تیار نہیں تھا، کیونکہ ان سب کے بقول ان کے محلے میں جتنے بھی لوگ تھے وہ کرسمس کی خوشیاں منانے کے لیے حکومت یا محلے کے تعاون سے اپنی ضروریات پوری کر چکے تھے۔ پھر سب نے مل کر فیصلہ کیا اور وہ پیسے مجھے دیتے ہوئے کہا کہ مسلمانوں کی مالی حالت خراب ہے، اس لیے یہ پیسے اپنے ملک کے غریب لوگوں تک پہنچا دو۔ میں نے ان سے وعدہ کیا کہ یہ رقم ضرور حقداروں تک پہنچاؤں گا، اور وہ رقم اپنے اکاؤنٹ میں محفوظ کر لی۔ جب چھٹی پر اپنے ملک گیا تو بہت تلاش کے بعد میں نے یہ رقم لوگوں میں تقسیم کی۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ جن لوگوں کو میں نے وہ رقم دی تھی ان میں سے چند گھرانے ایسے تھے جن کے 3-4 دن سے فاقے تھے اور ان کے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں تھا۔ جب میں نے ان کو وہ رقم دی تو انہوں نے مجھے دعائیں دینا شروع کر دی۔ میں نے انہیں بتایا کہ یہ رقم میری نہیں ہے بلکہ میرے دوستوں نے آپ کے لیے بھیجی ہے۔ انہوں نے میرے دوستوں کو دعائیں دینا شروع کر دی۔ ہماری 2 علاقائی دعائیں بہت مشہور ہیں۔ ہم جب بھی کسی کا بھلا کرتے ہیں یا کوئی ہمارے ساتھ بھلائی کرتا ہے تو ہم دعا دیتے ہیں کہ اللہ تمہیں نیک اولاد عطا کرے اور قیامت کے دن تمہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو جائے۔ یہ دعا سن کر میں شرم سے زمین میں گڑ گیا۔ اس وقت میرے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ کاش یہ رقم میں نے اپنی طرف سے دی ہوتی اور ان تمام دعاؤں کا حقدار میں بنتا۔ یہی میری زندگی کا سب سے بڑا پچھتاوا ہے اور یہی حسرت ہے۔ آج الحمدللہ میں بہت کمائی کر رہا ہوں، لیکن میں اپنی ضروریات سے زیادہ رقم بچا کر نہیں رکھتا بلکہ اللہ کی مخلوق پر خرچ کر دیتا ہوں۔ یقین کریں، جتنی رقم میں خرچ کرتا ہوں وہ چند ماہ میں دگنی 4 گنی ہو کر واپس آ جاتی ہے۔ میں نے اس بات کو کئی بار آزمایا ہے۔ جب سے میں نے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا شروع کیا مجھے کبھی کسی سے مانگنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ آج تک میرے لیے رزق کا کوئی دروازہ بند نہیں ہوا اور نہ ہی میں کسی کام میں ناکام ہوا ہوں۔ میں نے آج تک کسی کو یہ واقعہ نہیں سنایا اور نہ ہی کسی کو بتایا
کہ میں اللہ کی راہ میں اتنا زیادہ کیوں خرچ کرتا ہوں، اور نہ ہی کسی سے کہا کہ تم بھی ایسا کرو۔ ہاں، البتہ لوگ میرے عمل سے متاثر ہو کر میرا ساتھ دیتے ہیں، اور میں بدلے میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور انہیں وہی دعائیں دیتا ہوں۔ نوجوان انجینئر کی بات سن کر میں بہت زیادہ متاثر ہوئی تھی۔ میں سوچ رہی تھی کہ اگر ہم بھی ایسی باتیں اپنا لیں تو شاید پوری امت مسلمہ میں کوئی بھوکا نہ مرے، کوئی شخص مالی تنگ دستی کی وجہ سے اپنا مذہب نہ بدلے، کوئی خودکش بمبار نہ بنے، اور کوئی بھی ہمارے ایمان کو خرید نہ سکے۔